عامر ریاض صاحب کی بات کیوں کہتے ہیں سیاستدان ہمیشہ جو ہے نا وعدے کرتے ہیں بھائی یہ سیاستدان ہی جس نے اس ملک کو ایٹمی ملک بنایا یہ سیاستدان ہی جس نے اس ملک کو شملہ معاہدہ کیا یہ سیاستدان ہی جس نے اسٹیل مل بنایا یہ سیاستدان ہی ہے جو پاکستان کو یہ ساری جو ڈاکٹر افنان اللہ سے گرایا کسی تجزیہ نگار نے نہیں کیے یہ سیاستدان ہی کیا ہے اور اب بھی عوام کی جو توقع ہے وہ سیاستدانوں سے ہے کسی تجزیہ نگار نے نہ حکومت کرنی نہ حکمرانی کرنی آپ ضرور تنقید کریں آپ کا حق ہے لیکن آخر اس ملک کو سیاستدان ہی چلانا ہے اور سیاستدانوں نے ہی بنایا قائد محمد علی جناح سے لے کے سوال یہ ہے عامر صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے عامر صاحب کا سر ایک منٹ عامر صاحب کا حق بنتا ہے وہ اس پہ جواب تو دینا چاہیں گے نا جی عامر صاحب کریں آپ رسپونڈ کریں جی نہیں یقیناً سیاستدانوں کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں اور جو انہوں نے کہا اس پہ کوئی میں ڈسپیوٹ نہیں کر رہا لیکن ساتھ ساتھ بربادی بھی بہت ہوئی ہے بربادی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹیل مل بنائی پھر اس اسٹیل مل کو بالکل کھوکھلا کر دیا اور کیا آج وہ اسٹیل مل اس حد تک چلی گئی کہ وہ بند ہو گئی پھر آپ نے دیکھا کہ پی آئی اے بڑا اچھا آپ کی ایئر لائن ہوا کرتی تھی لیکن اتنی زیادہ بھرتیاں کرائی گئی وہاں پر کہ آج پی آئی اے جو ہے دیوالیہ کے قریب ہے پاکستان ریلوے ایک زمانے میں بڑا اچھا کام کیا کرتی تھی لیکن وہاں پر بھی اس طرح کی سیاسی بھرتیاں کی گئیں کہ وہ برباد ہو گیا ادارہ تو یہ کے بعد دیگرے میں آپ کو اتنی مثالیں دوں کہ جہاں پر ہمارے سیاستدانوں نے جو اقربا پروری جو بدعنوانی کی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ادارے ہماری ریاست جو ہے گھٹنیوں پر آ گئی ہے میں جب اپنے سیاستدان دوستوں کی گفتگو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں اور ایک عام پاکستانی کسی اور دنیا میں رہ رہا ہے لگتا ہے یہ کہ ان کو اس بات کے ادراک نہیں ہے کہ پاکستان اور پاکستانی کس مشکل کا شکار ہیں اور جس طرح کی ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں اس میں لگتا نہیں کہ وہ جو خلوص ہے ملک کے لیے ریاست پاکستان کے لیے اور عوام سے جو ایک محبت اور ایک تعلق جڑنا چاہیے وہ منصور ہمیں نظر نہیں آتا کسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ٹائٹینک میں چھید ہوا ہے اور یہ لوگ اسی طرح سے آرکیسٹرا بجا رہے ہیں اوپر ٹاپ اس میں بیٹھے ہوئے تو بات یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں تمام کی بات کروں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں نے اچھا کیا فلاں نے وہ کیا آپ قادر صاحب مسکرا رہے ہیں قادر صاحب مسکرا رہے ہیں اور رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں قادر صاحب آپ لوگ آرکیسٹرا لے کے ہم بڑا سویلائز انداز سے بات کر رہے ہیں جی ہاں جی قادر صاحب آرکیسٹرا سر آرکیسٹرا کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ لوگ جی دنیا میں دو کام بڑے آسان ہے کسی پہ تنقید کرنا کسی کو مشورہ دینا خود کچھ نہیں کرنا ہے نمبر ایک بات اسٹیل مل شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لایا اگر اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نہیں چلا سکا تو پیپلز پارٹی یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی قصور نہیں ہے پہلی بات پی آئی اے کی بات کروں یہی پی ٹی آئی حکومت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اور اس کے بعد اسی پی ٹی آئی کی حکومت نے پی آئی اے کے ملازمین کو نکال دیا ہے آج میں خصوصی کمیٹی کا چیئرمین ہوں ہم الحمدللہ تمام حکومت 1993 سے جو زیادتی ہوئی جن ملازمین کے ساتھ ایک ایک کو ہم بحال کریں گے ایک ایک کو ہم انصاف دیں گے جو ماضی کے قادر صاحب ایک منٹ قادر صاحب مجھے قادر صاحب ایک چیز یاد آ گئی کیونکہ مجھے آج ہی فون آیا اس ٹاپک کے لیے تو کیونکہ آپ نے ملازمین کو بحال کرنے کی بات کی تو مجھے آج ہی ایک فون آیا تھا ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے غالباً آپ سربراہ ہیں اور وہ ہے پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کے حوالے سے کہ ان کی بحالی کا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جنہیں برخاست کر دیا گیا تھا غالباً آپ اس کمیٹی کے سربراہ ہیں سر اس کے معاملے پہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ جی وہ کہاں تک پہنچا ہے ان کو پتہ لگا کہ آج آپ میرے پروگرام میں آ رہے ہیں تو ذرا اس کا بھی جواب دے دیجیے گا جی بالکل آپ نے سوال کیے اور ہمارے محترم جو تجزیہ نگار ہے افتخار احمد صاحب وہ بھی لندن سے فون کرتے ہیں پچھلے جمعرات کو جب میٹنگ ہوئی ہے وہ کھربوں روپے کی پراپرٹی ہے جو 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے حوالے کی گیا مگر اس کے ساتھ جو ملازمین ہیں جو چند سو ہے ان ملازمین کو صوبے گود لینے کو تیار نہیں ہے تو میں نے پچھلے میٹنگ میں ان کو جو سربراہ تھا ان کو یہ کہا کہ آپ پروپوزل لا دیں اگر یہی پروپوزل ہے کہ صوبے ملازمین کو نہیں لیتے اور پراپرٹی کربوں کے لیتے ہیں تو میں اسمبلی میں بل پیش کروں گا کہ یہ پراپرٹی واپس ان سے لیا جائے صوبوں سے اور وفاق چلا لے آپ کا دارہ چلا لے کیونکہ ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی ملازمین کو مزید جو نا وہ کو ویکینسیز نہیں بن رہی ہے تو یہ اس کے اوپر کام میں کرو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں ان کے اوپر اگر میری کمیٹی کے لیول پہ کام ہو سکا تو ٹھیک ہے نہیں تو قومی اسمبلی میں الگ اس کے لیے بل آؤں گا اور ان پراپرٹی کو واپس وفاق کے حوالے کر کے اور باقاعدہ طریقے سے اس کو چلائیں گے جو کہ پہلے چلتا تھا